میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا, آپ کسی اور مرد کے پاس چلی جاؤ. جی. میرا شوہر خود خسرا تھا اور مجھ سے بھی یہ دھندا کروانا چاہتا تھا. میرا شوہر شادی کے 5 سال کے بعد خسرا بن گیا تھا. میرا شوہر اپنا آپریشن کروا کے مکمل طور پہ نامرد بن چکے تھے. اب آپ مجھے بتائیں اس عورت کی کیسی زندگی ہوگی جس کا شوہر نامرد ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں M1 پوائنٹ. ناظرین, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. اگر اس کی نسبت یہ چیز کہی جائے کہ اگر زیادہ صبر کریں تو پھل گل بھی جاتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ایک مکمل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ بیٹھی اب جس بہن کو دیکھ رہے ہیں, ان کا شوہر خواجہ سرا بن کر اشاروں پر بھیک مانگتا تھا. یہ اگنور کرتی رہی, یہ صبر کرتی رہی کہ چلے کوئی نہیں, یہ اس سے اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے, یہ اس سے اپنے بچے پال رہا ہے. لیکن وہ شخص جو کہ خواجہ سرا بن کے بھیک مانگتا تھا, اس کے اندر وہ چیزیں بڑھتی گئی. ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص مکمل طور پر سرجری کروا کر خواجہ سرا بن گیا. اور آج اس خاتون کو, اس بیٹی کو کیمرے پر آنا پڑا, میڈیا کے سامنے آنا پڑا. یہ ساری کہانی ہے کیا, آئیے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوتا ہے؟ سر سٹارٹنگ میں تو مجھے بتایا گیا تھا جب ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی میری کہ یہ کوئی جاب کرتے ہیں, جاب ورکر ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب میرے بچے ہوئے, 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے. 3 بچے بھی پیدا کیے اس شخص نے؟ جی سر. سر ہم عورتوں نے, معاشرے نے یہی سکھایا ہے کہ صبر, ہم لوگ صبر کرتی رہتی ہیں کہ شاید ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. یہ کرتے کرتے ہم اپنی ایک عمر کا, ایک زندگی کا ایک حصہ اپنے شوہر کو دے دیتے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل یہ سدھر جائے. جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو کیا بتایا گیا جو شخص ہے یہ جاب کرتا ہے؟ جی سر, جاب کا بتایا گیا تھا. کس چیز کی جاب کا بتایا گیا تھا؟ سر بس ایسے بتایا تھا کہ انہوں نے آفس ورک کوئی کرتے ہیں تو یہ مطلب کہ گھر چلا لیں گے. یعنی کہ گھر اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال سکتا ہے. جی سر, ایسے ہی بتایا گیا تھا. لیکن کب پتا چلا کہ یہ شخص ہے یہ اس طرح اپنا گیٹ اپ کر کے یہ اشاروں پر بھیک وغیرہ میں؟ سر یہ نا جب گھر میں لیٹ نائٹ آتے تھے تو ان کی کچھ حرکتیں, کوئی ان کے ایکسٹرا مطلب کہ گھر میں جیسے یہ بات کرنے کا انداز, ہاتھوں کو ہلانے کا انداز, جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کرنی تو انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ ایسے جھٹک دینا یا بول دینا جیسے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے. ہاں جی, خواجہ سوار کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا تو مجھے کہتے نہیں, ہنسنے لگے, نہیں میں جاب کرتا ہوں, آپ کو ایسے مجھ پہ شک ہوا ہے. جب میرا سیکنڈ بیبی ہوا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی مطلب کہ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. اچھا, دوسرا بیبی پیدا ہوا؟ میرا سیکنڈ بیبی جب ہوا تو پھر مجھے ان پہ کنفرم ہونے لگ گیا کہ یہ واقعی یہ بھی یعنی کہ وہ اس کے اندر وہی سارج وغیرہ جو نظر آنے لگ گئے. ہاں جی. جی سر. پھر میں نے ایک دفعہ ایسے ہی بچوں کے ساتھ جا رہی تھی شاپنگ کرنے تو راستے میں دیکھا یہ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ایسے خواجہ سارا بنے ہوئے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے. وہی شخص جو کہ آپ کے بچوں کا باپ ہے, وہی شخص جو آپ کا شوہر ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی, وہ شخص اشارے پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا تھا؟ جی جی سر. جی بالکل. تو سر جب وہ گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا, وہ خیر مانے نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں, شاید تم نے کسی اور کو دیکھا ہے. ایسے کرتے کرتے سر میرا کافی ٹائم ان کے ساتھ گزر گیا, 4 سال گزر گئے. پھر میرا 4 سال کے اندر آپ کو آپ کی انڈیویجولی لائف میں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ شخص اس طرح کا ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے؟ سر بہت دفعہ محسوس ہوا, لیکن ہم عورتیں اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے اکثر یہ فیل نہیں کرواتے مردوں کو, نہیں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا نہیں چلا. ہم لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ انگلی نہ اٹھا دے کہ عورت ہی ہے جو گھر بساتی ہے, یہ مرد نہیں ہے, چلو وہ گھر کا پورا نظام چلا رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے. اسی لیے میں کرتی یہ میرا جب 3rd بیبی ہوا تو میں نے سٹیپ اٹھایا کہ نہیں یہ واقعی یہ اس تیسرا بچہ بھی ہو گیا. جی سر. یہاں پر یہ چیز بڑی سوچنے والے کہ شخص جو کہ خواجہ سرا ہے اس کے اندر حرکتیں ہیں, اس کے اندر یہ ساری فیلنگز ہیں, اس کے باوجود وہ بچے کیسے پیدا کر رہا تھا, یہ سارا معاملہ کیسے؟ لیکن سر جب میں نے 3rd بیبی پیدا کیا اس کے بعد مجھے زیادہ فیل ہونے لگ گیا, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب بالکل خواجہ سرا بن چکا ہوں, میں نیکسٹ 3rd یا 4th بیبی نہیں افورڈ کر سکتا. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں میں اس فیلڈ میں جا چکا ہوں. یعنی کہ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد آپ کا جو شوہر ہے جو کہ آپ کا گھر چلا رہا تھا, آپ کے بچوں کا باپ ہے, اس نے آپ کو بتایا جی اب میں مکمل طور پر خواجہ سرا بن چکا ہوں؟ جی سر بالکل ایسے. کیسے بنے تھے, کوئی آپریشن وغیرہ کروایا تھا, کوئی میڈیسن کھائی تھی, کیسے ہوا تھا؟ سر وہ پہلے انہوں نے بتایا میڈیسن کھائی ہیں میں نے, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں میڈیسن نے اتنا اثر نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے آپریٹ کروایا اپنا, اس کی وجہ سے کہ میں بن گیا خواجہ سرا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے اب اسی فیلڈ میں چلے جانا ہے, میں گھر کا نظام نہیں چلا سکتا. اچھا, آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے آپریشن کروا لیا ہے اور آپ نے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیوں کیا ہے؟
سر اعتراض تو ہر دفعہ لڑائی ہوتی تھی ہماری، جب بھی میں پوچھتی وہ گھر میں کسی نہ کسی بات سے بحث کر دیتے تھے اور گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، 3-4 دن کے بعد آتے تھے۔ پھر جب میں نے پوچھنا شروع کیا ان سے کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں چلے گئے ہیں، انہوں نے مجھے بولا اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم بھی اسی فیلڈ میں آ جاؤ۔ آپ بھی اس فیلڈ میں آ جاؤ، مطلب کیا کروانا چاہتا تھا وہ آپ سے؟ سر وہی یہ جو مطلب کہ یہ جو خواجہ سورا، مطلب کہ اگر میں تمہاری کمی پوری نہیں کر سکتا تو تم کسی اور کے ساتھ، سر میں اب کہنا نہیں چاہتی، آپ خود سمجھدار ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ایک شخص جو کہ اپنی بیوی کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو تم کسی اور مرد کے ساتھ ریلیشن بنا لو۔ ریلیشن بنانے کا کہتا تھا یا آپ آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ وہ شخص مجھے کہتا تھا کہ تم دھندا کر لو، تم یہ کام کر لو؟ سر ریلیشن بڑھانے کا ہی، دھندا کرنے کا کہتے تھے، لیکن سر سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم پہ سٹیپ اٹھایا جائے وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ ہم عورتیں یہی صبر کرتے کرتے پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزار دیتی ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل یہ بہتر سے بہتر ہو جائے، لیکن وہ بہتر سے بہتر نہیں ہوتا جاتا، وہ اور گرتا جاتا ہے اسی دلدل میں۔ اچھا، وہ شخص جو کہ آپ کا شوہر ہے وہ مکمل طور پر خواجہ سرا ہو گیا، اس نے اپنا آپریشن کروا لیا، وہ آپ کے قابل نہیں رہا، اس کے بعد اس نے آپ کو اس کام پر لگایا، دھندے پر آپ کو استعمال کرتا رہا، کیسے آگے گزر بسر ہوا؟ نہیں سر، استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش، مجھے عوایت بہت زیادہ انہوں نے کیا، لیکن نہیں، میں اس فیلڈ میں نہیں گئی۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی، کچھ ہیلپ میری مدر میرے بھائی وغیرہ کرتے رہے، یا پھر لوگوں کو ٹیوشن پڑھا لیا بچوں کو، یا مدر کسی کے گھر میں کام کر لیا، سر اسی طرح سے میرے گھر حالات۔ شادی کو اب تک ٹوٹل کتنی دیر ہو گئی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر 6 ایئرس ہو گیا میں۔ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ یہ شخص جس سے میری شادی کر دی ہے، جس سے میرا نکاح کر دے، تو پورا بھائی نہیں ہے؟ سر ان کو میں نے بتانے کی کوشش تو بہت کی ہے، لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ فرسٹ میں انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ یہی کرتی کرتی میں نے 3 بچے پیدا کیے۔ اس کے بعد جب مجھے پکا کنفرم ہو گیا انہوں نے مجھے اسی فیلڈ میں آنے کو کہا، تو سر یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس اب اس شخص کو چھوڑ دو، اب اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت۔ کتنی دیر شادی چلی تھی آپ کی؟ سر میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اب یہ 6واں سال لگا۔ 5 سال کے اندر 3 بچے؟ جی سر، جی سر۔ ایک شخص جو کہ خواجہ سرا، یہ چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں، جس کو آپ خواجہ سرا کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلانے کے لیے اشارے پر مانگتا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مجبوریاں پوری کرنے کے لیے اشارے پر مانگتا ہو، وہ 5 سال کے اندر 3 بچے ہو جانے، اور اس کے بعد اس کو اگر آپ مکمل خواجہ سرا، اگر تلخ زبان میں خسرا کہوں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، میں بیوی سے بھر کے تو شوہر کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اب دیکھیں جب وہ میری ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، جب وہ ایک ضرورت نہیں پوری کر سکتا، میں نے اسے جب پوچھا، ڈیٹیل سے میں پوچھا، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے اب یہ گھر میں بچے وغیرہ نہیں دیکھ سکتا، میں اسی کی فیلڈ میں چلا گیا ہوں، میں نے مطلب کہ انہی کے ساتھ رہنا، میں گھر نہیں آ سکتا، تو سر اب پیچھے میں کیا کر سکتی تھی؟ پھر ان کو چھوڑنا پڑا مجھے، اب میں بچے خود ہی مطلب کہ محنت مزدوری کر کے پالتی ہوں۔ سر اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے، جو کہ پرسنل لائف ہے، وہ کیسی گزر رہی تھی، اور آپ کو کب جا کے یہ محسوس ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو گیا؟ سر زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک وہ جب میرے پاس نہیں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ کی وائف ہوں، آپ میرے پاس آئیں ایسے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ 3 مہینے تو اسلام کے اندر بھی ہے نا کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ جی سر۔ تو آپ نے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کیا ان کے ساتھ؟ سر میں نے جب کیا تو انہوں نے بھی مجھے اسی فیلڈ میں آنے کو کہا، لیکن سر میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں 3 بچوں کی ماں ہو کے یہ غلط کام، غلط سٹیپ اٹھاؤں۔ سر میں خود پڑھی لکھی ہوں، میں نے پھر یہی چاہا کہ نہیں، میں محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد پال لوں گی، لیکن نہیں، اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بہت گزارا کر لیا، 5 سال سر کم نہیں تھے، بہت میں نے اذیت میں گزارے، مزید نہیں سر۔ آج کیا کہنا چاہیں گے ان ماؤں کو، ان والدین کو جو کہ اپنی بچیوں کی ان کی مرضی پوچھے بغیر شادی کر دیتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھ دکھ کے اپنی بیٹی کی شادی کریں، اگر جہاں آپ کی بیٹی کہتی ہے آپ ان کی پسند کی کریں، نہ کہ اپنی مرضی اس میں لائیں کہ نہیں یہ ہم نے پسند کر لیا اسی سے شادی کرنی ہے۔ ناظرین، میرے معاشرے میں جب بھی کسی عورت کا، کسی مرد کا کسی عورت سے طلاق ہوتا ہے تو اس میں عورت کو بڑا تلخ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی یہ چیزیں نہیں، کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا گیا کہ عورت اپنا گھر بچانے کے لیے، عورت اپنا گھر بسانے کے لیے کس چیز کو برداشت کرتی رہی۔ یہ ایک بیٹی کی کہانی ہے، یہ ایک بہن کی کہانی ہے جو کہ اس نامرد شخص کے ساتھ، اس خواجہ سرا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی رہی، جو کہ شخص، ہر بیوی کی، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی شدہ لائف بڑی اچھی ہو، اس کی شادی شدہ لائف بڑی اچھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، وقت گزارتی رہی، لیکن بری بات یہ ہے کہ وہی شخص جو کہ ان کا شوہر تھا، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ بھی غلط دھندا کر لیں۔
नाज़रीन यहाँ पर अफसोस वाली बात यह है कि वही शख्स है जो कि अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, वही शख्स है जो कि अपने बच्चों का सहारा होता है, वो इनको कहता है जी आप भी धंधा कर लें और आप भी उस काम में आ जाए अगर मैं आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। कितना बेगैरत वो शख्स होगा, कितना बेगैरत वो शौहर होगा, ये चीज़ें सवाल निशान है। खैर, इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।